السلام علیکم لسنرز، میں آپ کے لیے لے آئی ہوں مالا ناول کا بالکل نیو ایپیسوڈ۔ چلیے جہاں سے ہم نے پیچھے سے چھوڑا تھا ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ماہر فرید کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس باہر کو خارج کی۔ بالآخر اس نے میز پہ رکھی بھورے لیدر کور کی ڈائری اٹھائی، 2 انگلیوں سے ڈائری کے اندر سے ایک تصویر نکالی اور سامنے رکھی۔ کیف نے نظریں جھکا کے دیکھا۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ چہرے کا کلوز اپ۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ایک بے داغ، شفاف سا چہرہ تھا۔ ایسے چہرے انسان ہر روز نہیں دیکھتا۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیف نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ تمہاری کزن صفورہ کی دوست ہے۔ اوکے۔ کیف نے الجھ کے اسے دیکھا۔ صفورہ اس کی امیر سیکنڈ کزن تھی۔ مہینوں بعد اس سے ملاقات ہوا کرتی اور اس میں بھی صفورہ اس کو اسٹیبلش ہونے کے لیے لیکچر دیتی تھی۔ تنگ آ کے اس نے صفورہ کی فیملی سے ملنا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ صفورہ نے اپنی اس دوست تصویر اٹھا کے دکھائی کو 2-3 دفعہ سے سیکیورٹی گارڈز رکھوا کے دیے ہیں، لیکن اس لڑکی کے پاس زیادہ دن تک کوئی گارڈ نہیں ٹکتا۔ پچھلے ہفتے اس نے پھر سے صفورہ سے کوئی قابل بھروسہ گارڈ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ سفید بالوں والا مینیجر اس دوران باری باری ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جیسے ٹینس کے میچ میں گیند کا نظروں سے تعاقب کر رہا ہو۔ اوکے، کیف ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم اپنی کزن صفورہ سے کہو گے کہ وہ اس لڑکی سے تمہارے سفارش کرے اور تمہیں اس کے پاس گارڈ کی جاب دلوا دے۔ ویسے بھی تم نے چند برس پہلے ایک سیکیورٹی کمپنی میں 2 ماہ کے لیے کام کیا تھا۔ تمہارے پاس تجربہ بھی ہے اور تمہیں ضرورت بھی ہے۔ مجھے امید ہے صفورہ تمہیں انکار نہیں کرے گی۔ تصویر رکھی اور مسکرا کے کندھے اچکائے۔ بس اتنا سا کام؟ بالآخر معاملہ کیف کے سمجھ میں آنے لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں صفورہ کے دوست کا گارڈ بن جاؤں، اس کا اعتماد حاصل کروں، مگر کیوں؟ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چہرے پہ سختی در آئی۔ ایسے کاموں میں کیوں نہیں پوچھتے؟ کام کی قیمت پوچھتے ہیں۔ ابرو اٹھا کے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ چند لمحے کے لیے سٹنگ روم میں سناٹا سا چھا گیا۔ ساری خوشبوئیں مر گئیں۔ اب صرف ایک احساس یرغمانی تھا۔ دیکھیں، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے اتنا تو بتائیں کہ مجھے اس کے پاس جاب کر کے کیا کرنا ہے؟ میرا مقصد کیا ہوگا؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے مسئلے ہیں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ ماہر فرید نے بدمزہ ہو کر مینیجر کو دیکھا۔ بہت بولتا ہے یہ۔ مینیجر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، پھر کوٹ کی جیب سے ایک پرچی نکال کے کیف کے سامنے رکھی۔ اس پہ ایک رقم درج تھی۔ کیف نے رقم کے ہندسے پڑھے، پھر صفر گنے۔ 1 بار 2 بار اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلی۔ نظریں اٹھا کے تذبذب سے ماہر کو دیکھا۔ بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنے پیسے کوئی نیک کام کے لیے نہیں دیا کرتا کیف، وہ سپاٹ سے انداز میں بولا۔ کیف نے پرچی پہ درج رقم دوبارہ پڑھی، پھر سر جھکا دیا، اتنا کہ تھوڑی سینے سے لگنے لگی۔ کسی لڑکی کا گارڈ بننے کا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، اس پہ نظر رکھنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ماہر فرید کچھ دیر اس کے جھکے سر کو گھورتا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ صوفے کے پیچھے چلا گیا اور کھڑکی کے سامنے چکر کاٹنے لگا، دائیں سے بائیں پینڈولم کی طرح۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا، پھر قدم روک کے دور بیٹھے کیف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے سمجھا رہا ہو۔ کاروبار میں نقصان اور قرضوں نے تمہاری سوشل لائف ختم کر کے رکھ دی ہے۔ مرد کا معاشی طور پہ اسٹیبلش نہ ہونا اس کی عزت آدھی کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لاؤنج لیزرڈ بن جاتا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو ایسے جوتے پہن کے۔ کیف نے چونک کے اپنے جوتوں کو دیکھا۔ سفید جوگرز اب مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدرے پیچھے کیے، لیکن وہ ان کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف میری آفر ہے۔ ماہر فرید واپس اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میرے لیے صرف 2 ماہ کا کام کرو،
صرف 2 ماہ اور ساتھ اپنی فوٹوگرافی جاری رکھو اور اپنا بزنس پلان بناؤ۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی میں تمہارا بزنس خود سیٹ کروا دوں گا۔ مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ میری ٹیم سب کر لے گی۔ صرف 2 ماہ، وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کے دکھائیں۔ آپ اپنا کام کسی بھی سے بھی کروا سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ ماہر فرید پیچھے کو ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں برہمی تھی، تو میرا کام کرو گے یا نہیں؟ کیف جمال کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ اوہ، آپ جلدی میں ہیں؟ اگر میں جا کے صفورہ کو بتا دوں کہ کوئی اس کی دوست کو اسٹاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو؟ وہ کیف کو چند ثانیے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلایا۔ تم یہ نہیں کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے تصویر اٹھائی۔ کیف کو تصویر کی پشت نظر آئی۔ وہاں کچھ لکھا تھا، 5 الفاظ۔ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا؟ وہ متعجب ہوا۔ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا۔ اس نے لیدر ڈائری کھولی۔ کیف کی نظریں نیچے جھکیں۔ وہ جسے ڈائری سمجھ رہا تھا وہ دراصل فوٹو البم تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا سانس رک گیا۔ پہلے صفحے پر اور اوپر نیچے 2 تصاویر تھیں۔ اوپر تصویر ایک سیاہ بالوں والی لڑکی کی تھی، وہ اس میں مسکرا رہی تھی۔ نچلی تصویر اسی لڑکی کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نیل و نیل تھیں، پیشانی زخمی تھی اور پلکیں بند تھیں۔ وہ شاید کسی لاش کی تصویر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹانے لگا۔ ہر صفحے پہ اوپر ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر ہوتی اور نیچے زخمی یا لاش جیسے تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھیں۔ اس نے 6واں صفحہ پلٹا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ نیچے جگہ ابھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ اب صرف کافور کی بو تھی جو اندر باہر پھیلی تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوئی البم پریں دھکیلی اور نظریں اٹھا کے کیف کو دیکھا۔ پھر اس نے 2 فقرے بولے۔ وہ 2 فقرے اس کی ساری گفتگو پہ بھاری تھے۔ کیف جمال نے رکی ہوئی سانس خارج کی، پرچی پہ لکھے صفر گنے۔ یہ اس کے قرضے اتارنے کے لیے کافی تھے، اور ان 2 فقروں کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ ماہر فرید مسکرایا۔ گڈ بوائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے کیف کے سامنے رکھا۔ یہ کام کے علاوہ ہے، صرف اس لیے کہ تم نئے جوتے خرید سکو۔ آئندہ کسی ورک میٹنگ پہ ایسے جوتے پہن کے مت آنا۔ نرمی سے تنبیہ کی۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ سفید بالوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی، پیکٹ اٹھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پہ اعتبار نہیں ہے ماہر، اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا، وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماہر، مینیجر نے پکارا، انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشیس نے کہا تھا۔ اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ میز پہ البم یوں ہی کھلا رکھا تھا۔ مالک نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کے 6واں صفحہ پلٹا۔ یا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کی پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔